قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج میں آپ کو مختلف کعوہ جات سے بہت ساری بیماریوں کا علاج میں بتانے لگا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے۔ تمام بیماریاں، زیادہ تر جو عام بیماریاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کا آسان جو کعوہ ہیں گھر کے اندر ہی آسانی سے آپ بنا کے ان کو دے سکتے ہیں، ان سے میں علاج بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک سننا ہے تاکہ آپ تمام بیماریوں کے بارے میں، ان کے کعوہ جات کے بارے میں جان سکیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس کو لوگوں کے نفع کے لیے، آپ کو صدقہ جاریہ کے لیے اس کو آپ نے خوب شیئر کرنا ہے۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، جہاں تک آپ کو ممکن ہو آپ کے لیے اس کو شیئر کرنا ہے، تو اس میں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اب آتے ہیں ہمارے اپنے جو ٹاپک ہے اس پر کہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے موسم کے حساب سے، تو اس میں بھی دو قسم ہیں، اور بھی قسمیں ہیں لیکن دو قسمیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک میں ہوتا ہے کہ گلا خراب اور گیس ہوتی ہے، اور دوسرا جو قسم ہوتا ہے اس میں نزلہ زکام، بخار، گلا خراب ہوتا ہے لیکن بغیر گیس کے۔ تو دونوں کا کعوہ، دونوں کا علاج جو ہے الگ الگ ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گیس کے ساتھ نزلہ زکام، بخار اور گلا خراب ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پودینہ کی ایک چٹکی لینی ہے، اجوائن کی ایک چٹکی لینی ہے، اور ملٹھی کی آپ نے ایک چٹکی لینی ہے۔ چاہیں تو آپ اس کا سفو بھی استعمال کر سکتے ہیں تازہ پانی کے ساتھ، اور اس کا آپ چاہیں تو کعوہ بنا لیں، اور کعوہ بنانے کے لیے میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کعوہ بنانے کا کیا ہے۔ تو دوسرا، نزلہ زکام، بخار، گلا خراب لیکن بغیر گیس کے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ آپ نے دودھ کا لے لینا ہے، اس میں سفید زیرے کا وہ آدھی چمچ آپ لے لینا ہے، اور ایک ٹکڑا آپ نے ادرک کا، اور آدھی چمچ آپ نے کالی مرچ، چھوٹی چمچ، آدھی چمچ وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے، اور ہلدی ایک چٹکی ڈالنی ہے۔ تو اس کو گرم کر کے، نیم گرم آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ نزلہ زکام، گلا خراب بغیر گیس کے وہ فوری طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، پیٹ درد ہو جاتا ہے، کبھی معدے میں درد ہو جاتا ہے، پتے میں درد ہو جاتا ہے، گردوں کے اندر درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چٹکی آپ نے، بلکہ دو چٹکی آپ اجوائن کی لے لیں، میٹھا سوڈا اس کی آپ آدھی چٹکی لے لیں، اس کو تازہ پانی کے ساتھ ایسے ہی جو ہے نا وہ آپ پھکی بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو کعوہ بنا کے اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، پاخانے آتے ہیں مروڑ کے ساتھ، تو مروڑ والے اگر پاخانے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کون سا کعوہ لینا ہے؟ سونف کی ایک چٹکی لینی ہے،
اور زیرہ سفید اس کی آپ نے ایک چٹکی لینی ہے. تو اس کا آپ کعوہ بنا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ جو پاخانے مروڑ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، وہ ریموو ہو جائیں گے. پھر پانچواں مسئلہ، پاخانے سیاہ آتے ہیں، ساتھ میں گیس بھی ہوتی ہے، اس کا اخراج بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن کی ایک چٹکی لے لینی ہے اور پودینہ کی ایک چٹکی لے لینی ہے. تو انشاءاللہ یہ پاخانے جو ہیں وہ سیاہ اور گیس کے ساتھ جو آ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ بند ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، کعوہ جات بتا رہا ہوں، یہ آپ جب صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کے اور اس کو استعمال کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو کسی جگہ دوائی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ آپ کو ڈاکٹر سے کے پاس جا کے دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو میڈیکل اسٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود ہی گھر میں ہر بندے کا، ہر فرد کا، ہر بچے، عورت، مرد کا آپ خود ہی جو ہے اس کعوہ جات سے علاج کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہمیت والی آج ویڈیو ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر اسکپ کریں گے تو آدھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، آدھی نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کا کوئی فائدہ بھی پھر نہیں ہوتا. تو اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے پاخانے بغیر مروڑ کے آئے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دار چینی 2 ٹکڑے کرنے ہیں، 2 ٹکڑے لینے ہیں، اور لونگ جو ہے وہ آپ نے 3 عدد لینے ہیں، اور تیز پاک آپ نے 5 عدد لینے ہیں. تو اس کا آپ نے کعوہ بنا کے استعمال کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ حیضہ اور پاخانے بغیر مروڑ کے اگر آ رہے ہیں تو وہ فوری طور پر بند ہو جائیں گے. 7ویں نمبر پر اگر موسم گرما کا نزلہ زکام ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفید زیرے کا پاؤڈر لے لینا ہے، آدھی چمچ پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ گرمی کا جو نزلہ زکام ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کا کعوہ بھی آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کے اندر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر موسم سرما کا نزلہ زکام، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفید زیرہ لے لینا ہے آدھی چمچ، اور دار چینی کے 2 ٹکڑے لے لینے ہیں، اور لونگ کے 3 دانے لے لینے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے کعوہ بنا کے استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے فوری طور پر موسم سرما کا نزلہ زکام جو ہے وہ آپ کا بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر موسم گرما ہے اور آپ کو تھکن ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کپ دودھ کے اندر 2 ٹکڑے آپ ادرک کے لے لیں، اور اس میں آپ تھوڑی سی شہد ملا کے، یعنی تھوڑی سی میٹھے کے لیے آپ شہد ملا کے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تھکاوٹ آپ کی ساری دور ہو جائے گی موسم گرما میں. اگر موسم سرما میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 1 کپ دودھ کے اندر 2 ٹکڑے آپ نے دار چینی کے ڈالنے ہیں، اور 5 عدد آپ نے لونگ کے ڈال کے، میٹھا ڈال کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ کے فضل کرم سے آپ کی موسم سرما کی جو تھکن ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کے بعد بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ناک کے نتھے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چٹکی آپ نے اجوائن کی لے لینی ہے، اور 1 چٹکی آپ نے پودینہ کی لے لینی ہے، اور 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے ادرک کا لے لینا ہے. تو یہ آپ کعوہ بنا کے استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے ناک کی نتھیاں جو ہے وہ بھی کھل جائیں گی، نزلہ زکام وہ بھی دور ہو جائے گا. اس کے بعد 12ویں نمبر پہ ہے شدید قبض ہو جانا اور گیس بن جانا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن 1 چٹکی لے لینی ہے، پودینہ 1 چٹکی لے لینی ہے، اور سنا مکی یہ 2 چٹکی لے لینی ہے. اس کو تازہ پانی کے ساتھ آپ پھکی بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر اگر گیس کی وجہ سے ہو تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کعوہ آپ نے لینا ہے، اس میں لہسن کی جو ہے نا وہ 5 توری، 5 جو ہے نا اس کے دانے عدد جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے،
اور اس میں جو ہے وہ شہد ڈال کے آپ اس کا کہوہ بنا کے استعمال کریں یا ویسے ہی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا بلڈ پریشر جو گیس کے ساتھ ہے وہ فوری طور پر اس میں آرام آ جائے گا۔ پھر اگر بلڈ پریشر بغیر گیس کے ہے تو اس میں آپ نے سفید زیرہ کی 2 چٹکی لے لینی ہے اور چھوٹی الائچی 5 عدد دے دینی ہے، کہوہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر بغیر گیس کے ہے تو وہ فوری طور پر نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد لو بلڈ پریشر، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادرک کے آپ نے 2 انچ کے ٹکڑے لے لینے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد ڈال لیں یا پھر کوکا کولا بوتل جو ہے وہ ڈال لیں یا دہی جو ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں، تو وہ استعمال کر لیں یا پھر اس کا کہوہ بھی آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر جو ہے لو وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کا کہوہ کیسے بنایا جائے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.5 کپ پانی کے اندر آپ نے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ملا کے ابال لینا ہے، اور اس میں میٹھے کے لیے آپ شہد یا چینی ڈال کے اس کو میٹھا بنا لیں، اور کہوہ جو ہے کوئی بھی کہوہ ہے وہ آپ صبح شام کم از کم آپ لازمی پیئیں۔ پھر اگر بچہ ہے چھوٹا، آپ کا یہ سوال ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو کس طرح دیں، تو چھوٹے بچوں کو عمر کے حساب سے آپ اس کو دیں، مثلا ایک بہت ہی زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو لازمی بات چمچ کی مدد سے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو دیتے رہیں، اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو بھی آپ اس حساب سے، یہ عمر کے حساب سے آپ نے اپنے ذہن سے وہ کہوہ دینا ہے، کوئی نقصان اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ زیادہ مقدار میں دینا پھر اس سے جو ہے کوئی موشن وغیرہ یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہوگا کہ ان کا مزاج کیا ہے، تو بھائی ان کا مزاج جو بھی ہو، آپ نہیں سمجھ سکتے گھر کے اندر جو بندہ ہے اس کو کیا پتا کہ اس کا کیا مزاج، تو جن علامات کے لیے، جن بیماریوں کے لیے میں نے جو کہوہ جات استعمال کریں اس میں آپ استعمال کروائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا، اور ان کو کسی دوسری دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی میڈیکل اسٹور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح کی اگر مفید آپ ویڈیوز چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچتی رہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں، اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر اس بندہ ناچیز کو یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔